تاکہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں پکڑ کر جکڑ کر لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔ جب یہ پلٹیں گے، واپس آئیں گے یہ مجاہدین، تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائیں گے۔ اب دیکھیے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اس میں انہوں نے وقت کا تعین نہیں کیا ہے، ہندوستان کیپچر ہونے کے کتنے سال کے بعد ہوں گے، لیکن واقعی کا سیکوینس ایگزیکٹلی وہی ہے، بالکل سیکوینس وہی ہے کہ پہلے ہندوستان کیپچر کیا جائے گا، پھر یہ لوگ یہاں ٹھہریں گے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے فلسطین جائیں گے، یا دجال ظہور ہوگا، اس کو مور ڈیٹیل میں یہاں پر بتا دیا گیا۔ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو نعمت اللہ شاہ ولی فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، یہ جو حضرت نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ مجاہدین اس ہند کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر آئیں گے۔ یہ بالکل ذکر انہوں نے کیا تھا، بیڑیوں کا بھی انفیکٹ کیا، بیڑیوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس جہاد عظیم کی برکت سے مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا، پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے، یعنی دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، وہ ایگزیکٹلی وہی سیکوینس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی اور ہم واپس پلٹے تو میں ابو ہریرہ آزاد ہوں گا، جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کی خواہش تھی کہ شاید ان کی زندگی میں یہ ہو اور وہ ہندوستان کیپچر کریں، پھر واپس پلٹیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملے اور ان کو بتائیں کہ میں حضور کا صحابی ہوں۔ اس راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی اس بات پر مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا بہت مشکل یعنی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا یہ۔ اس حدیث کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ حضرت صوبان سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 2 ایسے گروہ ہوں گے جنہیں اللہ نے محفوظ کر دیا جہنم کی آگ سے، ایک گروہ جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا، دوسرا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، عیسی ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ باتیں دیکھیے، اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ کس طرف پوائنٹ کر رہی ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ احادیث مبارک ایگزیکٹلی وہی بات احادیث میں جو آئی ہے، نعمت اللہ شاہ ولی نے اس کی 100% تصدیق کی۔ And that is why we say کہ نعمت اللہ کو we take it very seriously and we need to build on the basis of the spiritual intelligence۔ ہمیں اپنی ملٹری اسٹریٹجی بلڈ کرنی ہے۔ اگر آپ مسلمان دنیا میں اس بات کو عام کر دیں کہ ہندوستان کی فتح کرنے میں اجر ہے، ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے میں اجر ہے، یہ امت مسلمہ کا بدترین دشمن ہے، یہ مسلمانوں کا بھی، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سینٹرل ایشین ہوں، جو بدترین دشمن ہنود اور یہود، the Zionist of both axes، the Jewish Zionist and the Hindu Zionist، یہ وہ جو انسانیت کی بھی دشمن ہے، اپنی قوم کے دشمن بھی ہیں اور مسلمانوں کی بھی دشمن ہے۔ ان سے تجارت کرنے میں اجر نہیں ہے، ان سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں اجر نہیں ہے، ان کو کیپچر کرنے میں، کیونکہ آپ کو رزلٹ پتا ہے اس کا، اور ہمیں رزلٹ بھی معلوم ہے، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ کبھی ان کے ساتھ دوستی ہماری نہیں ہو سکتی۔ اس سارے راز کے لیے، اس سارے کھیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ملک کو سینٹر آف گریوٹی کے طور پر بنایا ہے وہ پاکستان ہے، نو ڈاؤٹ۔ اب یہ بات جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف ہم نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے نہیں کر رہے، یعنی ہم اب کچھ بزرگوں کے حوالے سے بات کریں گے جو آج کل کے کنٹمپرری ہیں، ہمارے آس پاس کے ایسے اسٹیبلش اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ نہیں کی جا سکتی، جو اللہ کے ولی ہیں، جن کے ماشاءاللہ آج بھی پاکستان میں جن کا بے انتہا فیض جاری ہے، جو وقت کے اولیاء ہیں، مختلف ڈیوٹیوں پہ، مختلف جگہوں پہ، لیکن سب کے سب اس روحانی دنیا سے کنیکٹڈ، اللہ کے رازوں میں صرف راز جاننے والے، اللہ خود وہ بندے جو خودی کے ترجمہ بھی ہیں، خدا کے رازدار بھی ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے مختلف ڈیوٹیز پہ مامور کیے جاتے ہیں اس روحانی نظام کو چلانے کے لیے، ان بندوں میں ایک بہت ہی نیک مبارک وجود صوفی برکت علی صاحب کا ہے۔ ان کی یہ کتاب بھی ابھی لیٹسٹ شائع ہوئی ہے، محب پاکستان کے نام سے، یعنی لور آف پاکستان، پاکستان سے پیار کرنے والے، محب پاکستان۔ صوفی برکت علی صاحب فیصل آباد کے پاس سمندری روڈ پہ دارالاحسان کے نام سے آپ کا ایک مقام ہے، وہیں پہ آپ کا مزار بھی ہے۔ صحیح۔ اور جو فیض آپ کا پاکستان میں ابھی 91-92 میں انتقال کیا، ابھی لیٹسٹ، رائٹ، اور اتنا خوبصورت فیض ان کا پھیلا، اور ان کے بارے میں تو دشمن بھی کہتے ہیں، ان کے مخالفت کرنے والے بھی کہ اللہ کے ولی، فقیر، درویش۔ صوفی برکت علی صاحب کے ہم الفاظ آپ کو سناتے ہیں جو اس کتاب میں انہوں نے کوٹ کیے ہیں، اور ان کے تمام جو ان سے وابستہ افراد ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود اپنی زبان سے انہوں نے بات کی ہے، دیوانے کا حوالہ دیا ہے لیکن ہیں ان کے الفاظ، کہتے ہیں کہ ایک دیوانہ کے جنگل میں دن کے چن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، اقوام متحدہ فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کہ ہم اس کام کو کریں یا ہم اس کام کو نہ کریں۔ ان کو
91 में आपका इंतकाल हुआ, कहते हैं कि बंदे पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये आवाज मकतूब कर दी गई है, लिख दी गई है। वो बड़ा खूबसूरत शेर है इनका। ये कहते हैं कि ये सदा मेरी नहीं, मेरी नहीं, ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मेरी सदा नहीं है। ये भी पोएट थे, इन्होंने शायरी भी थोड़ी सी की। अच्छा, ये सदा मेरी नहीं, मेरी नहीं, ये तो है मनशाए रब्बे बिल यकीन, यानी मेरे रब की ये मंशा है और यकीन से मैं बात कर रहा हूं। बल्कि एक जगह तो उन्होंने ये फरमाया कि कहते हैं, मैं अलखनगरी में, मुमताज मुफ्ती अलखनगरी में बाबा जी को कोट करते हुए सूफी बरकत अली साहब को कहते हैं कि लोगों जान लो कि एक वक्त आने वाला है कि यूएनओ कोई कदम उठाने से पहले पाकिस्तान से पूछेगी क्या मैं ये कदम उठा लूं। उस वक्त हम रुखसत हो चुके होंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो आके मेरी कब्र पर थूकना। यानी इतना बड़ा चैलेंज उन्होंने दिया कि अगर ऐसा ना हुआ तो आके मेरी कब्र पर थूकना। मुमताज मुफ्ती इस पर लिखते हैं कि मैं बुजुर्ग के इतने बड़े दावे पर हैरान और परेशान रह गया कि या अल्लाह ये पाकिस्तान क्या शय है, क्यों लोग इसकी अजमत की बातें करते हैं। बैंड बाजा क्यों बजाए, मोबी ट्यून्स लगाए और दोस्तों को कुछ नया सुनाए। मोबी ट्यून्स, हेलो से पहले ही कुछ कह दो। बस 30 जून तक